بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پاگل علیزے، ایک سچی کہانی۔ آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بی اماں، آپ مانگ کیوں رہی ہیں؟ آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ بی اماں نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ میں نے پھر پوچھا، اماں آپ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں پھر بھی مانگ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بی اماں نے کہا، پتر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اتنے میں ایک بابا جی آئے، سفید داڑھی تھی اور ہاتھ میں لاٹھی تھی، نورانی سا چہرہ تھا، سر پہ لال رنگ کا رومال تھا۔ وہ بی اماں کے پاس آ کر کہنے لگے، ہاں اللہ کی بندی، بتا نا کتنے پیسے ہو گئے؟ بی اماں سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ میں کار میں جا بیٹھا ان کو دیکھنے لگا۔ بی اماں دکان کے سامنے بیٹھی تھی کہ دکاندار نے آواز دی، ارے او بڑھیا، دکان کے سامنے سے سائیڈ پہ ہو جا۔ بوڑھی اماں نے اس دکان والے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ وہاں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک دکان سے انہوں نے ایک روٹی اور ساتھ کچھ سبزی خریدی۔ وہ چلتے چلتے ہی کھانا کھانے لگے۔ میں کار آہستہ آہستہ ان کے پیچھے لے جا رہا تھا۔ کون تھے وہ آخر؟ میرا دل بے چین ہو رہا تھا جاننے کے لیے۔ بی اماں تھک گئی تھی۔ وہ بس اسٹاپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ بی اماں نہ جانے بابا جی سے کیا کہہ رہی تھی۔ بس آئی تو بس میں سوار ہوئے اور چلے گئے۔ میں نے کار اس بس کے پیچھے لگا دی اور پیچھا کرتا رہا۔ وہ شہر سے باہر دور ایک گاؤں کے پاس اتر گئے۔ وہاں سے وہ پیدل چلنے لگے، کہیں بیٹھ جاتے کہیں چلنے لگتے۔ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے وہ گاؤں کی حدود سے باہر چلے گئے۔ میں ان کو کار میں بٹھا لیتا، لیکن میں جانتا تھا میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ پھر کبھی نہ جان سکتا۔ گاؤں کی گلیاں تنگ تھیں۔ میں نے کار وہیں پارک کی اور میں چلنے لگا ان کے پیچھے۔ وہ ہاتھ میں ایک روٹی لیے کچھ سبزی لیے جا رہے تھے، شاید کہ ان کے گھر میں کوئی اور بھی تھا جس کے لیے وہ کھانا لے جا رہے تھے۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا، شاید ان کی اولاد نے ان کو نکالا ہوا ہے۔ پھر سوچنے لگا، اولاد کتنی بدبخت ہوتی ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں یوں در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بی اماں تھک گئی تھی شاید۔ وہ دوسرے محلے میں ایک گھر کے سامنے پہنچے۔ گھر تو کافی بڑا لگ رہا تھا۔ بی اماں نے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ میں بھی تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ میں سوچ میں گم تھا، یہ گھر دیکھنے میں تو کافی بڑا اور خوبصورت ہے اور مہنگا بھی لگ رہا ہے۔ پھر یہ بی اماں یہ بابا جی کیوں مانگتے ہیں؟ میں کچھ نہ سمجھ پا رہا تھا۔ میں دروازے پہ دستک دی۔ بی اماں باہر نکلی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پتر تو یہاں آ گیا، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، بی اماں میں اندر آ جاؤں؟ بی اماں نے مسکرا کر کہا، آجا پتر۔ میں گھر کے اندر گیا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی، ہر طرف خاموشی۔ گھر پیارا تھا اندر سے بھی۔ بابا جی نے مجھے دیکھ کے گلے لگایا، باتیں شروع ہوئیں۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تم خیریت سے آئے ہو نا؟ میں نے کہا، جی بابا جی، بس دل میں ایک سوال تھا جس کا جواب لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ پتر ایسا بھی کیا سوال ہے کہ تم کو ہمارے گھر آنا پڑا؟ میں نے کہا، بابا جی آپ دیکھنے میں ایک معزز انسان لگتے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ آپ بھیک مانگنے والے ہوں گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ جوانی میں آپ نے بے محتاجی کی ہو کسی کی؟ آپ شان سے جیے ہوں گے، پھر آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ بابا جی مسکرانے لگے۔ بی اماں میرے لیے پانی لے کر آئیں۔ میں نے وہ پانی پیا اور بابا جی نے کہا، پتر اولاد کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ پتر اولاد کی خاطر ماں باپ اپنا جسم گوشت بنا کر بیچ دیتے ہیں، تو اولاد کے لیے بھیک مانگنا کیا پھر؟ میں نے کہا، بابا جی آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ گئے ہیں کیا؟ بی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور کہنے لگی، پتر ہمارے بس ایک ہی بیٹی ہے۔ اور بی اماں رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اصل بات کیا ہے۔ بابا جی نے کہا، پتر چھوڑو، تم بتاؤ کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں بابا جی آپ بتائیں نا مجھے۔ بابا جی نے میرے اسٹار کرنے پر کہا، پتر میری ایک ہی بیٹی ہے، وہی میرا سب کچھ تھی، پڑھائی میں بہت تیز تھی، ذہین بھی تھی اور باتوں کی اچھی تھی۔
وہ قرآن کی حافظہ بننا چاہتی تھی اور عالمہ بھی۔ میرا کاروبار تھا، میری کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی، میں امیر ترین انسان تھا۔ میری بیٹی نے ایم اے کیا، حافظہ بھی بن گئی، بہت خوش اخلاق بچی تھی۔ وہ جاب کرنے لگی۔ وہ کہتی تھی ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا اس لڑکے کے بارے میں اور مجھے بھی علم ہوا، تو میں نے سوچا جب بیٹی خوش ہے تو ہم کو کیا چاہیے۔ اور بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ایک رات میری بیٹی گھر نہ لوٹی، ہم دونوں انتظار کرتے رہے، ہم پریشان ہو گئے، فون ملاتے رہے، نمبر بند آتا تھا، ہم دروازے پر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی اور میری بیٹی گھر نہ آئی۔ جب 8 بجے تو پولیس والے ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے ہسپتال جانا ہے۔ ہم حیران تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچے تو دیکھا میری بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا ظالموں نے، میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وہ آدھ مری سی میری شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ بی اماں رونے لگی۔ بابا جی نے کہا وہ اس دن نفسیاتی ہو گئی تھی اور خود کو اذیت دیتی اور چیخیں مارتی تھی۔ لوگوں نے ہم کو بے عزت کر کے گاؤں سے نکال دیا تھا اور ہم بیٹی کو لے کر یہاں آ گئے۔ بیٹا میرا کاروبار سب ختم ہو گیا، میں کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ بیٹی کا علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اوہ رے مرد، تو کتنا ذلیل ہے، اپنی ہوس کے لیے ایک لڑکی کو برباد کر دیا، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ محبت کے نام پہ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں نے کہا بابا جی آپ کی بیٹی کہاں ہے اب؟ بابا جی نے کہا نیند کی گولی دی ہے اور وہ سو رہی ہے۔ میں نے کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار۔ بابا جی مجھے کمرے میں لے گئے، میں نے دیکھا ایک حور سے بھی خوبصورت لڑکی، نورانی سا چہرہ تھا، بلا کی حسین تھی وہ جیسے کہہ رہی ہو چیخ چیخ کر دیکھو محبت کی کیا سزا ملی ہو مجھے، وہ کسی کے ہوس نے کیا ظلم کیا تھا اس پہ۔ میں گھر گیا لیکن میں رات بھر سوچتا رہا کیسے کوئی کسی کو یوں دکھ دے سکتا ہے۔ میں دوسرے دن آفس نہیں گیا، میں بابا جی کے گھر گیا اور ان سے کہا بابا جی اگر اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں۔ بابا جی نے کہا پتر مذاق نہ کر۔ میں نے کہا بابا جی میں علاج کرواؤں گا آپ کی بیٹی کا، جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ میرے بہت اصرار کے بعد وہ مان گئے۔ چونکہ میں ایک بزنس مین تھا، میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور علیزے کو چیک اپ کروانے کے لیے لے گیا۔ علیزے پہلے مجھ سے بہت ڈرتی تھی، دیکھ کر مجھے چیخیں مارتی تھی، مشکل سے اسے سنبھالتے تھے ہم۔ علیزے کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اتنی خوبصورت اور کیسے بے حال تھی، ایک درد تھا اس کی آنکھوں میں۔ علیزے کا خیال رکھتا، اس کو اپنے ہاتھ سے میڈیسن دیتا۔ علیزے کو شاید کہ مجھ پر اعتبار ہونے لگا تھا، مجھے جب نہ دیکھتی تو رونے لگتی بچوں کی طرح اور میرا سامنے آتے ہی مسکرانے لگتی، وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی، میرے ساتھ شرارتیں کرتی، ہنستے ہنستے اچانک رونے لگ جاتی، شاید اس کو وہ دردناک لمحہ یاد آ جاتا تھا۔ 2 سال گزر گئے، علیزے بہت بہتر ہو رہی تھی، لیکن اس کو میری عادت ہو چکی تھی اور مجھے علیزے کی۔ ایک دن میں نے کہا علیزے اب شادی کر لیں اگر تم راضی ہو۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ میں نے پوچھا بتا نا پاگل اب کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر سر رکھا، کہنے لگی آپ نے مجھے موت سے نکال کر زندگی دی ہے، کیا اب مجھے زندگی بھر ساتھ رکھیں گے؟ میں نے علیزے کی گال پہ چٹکی کاٹی اور کہا چلو مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے تلاوت سنانے لگی، اس کی آواز میں ایک سکون تھا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ علیزے بہت سمجھدار تھی، وہ زندگی کا اچھا برا سمجھتی تھی اور ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی۔ علیزے کو میری اور مجھے علیزے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بنا ایک سانس نہ لے سکتے تھے۔ علیزے کا میری زندگی میں آنے کے بعد میرا بزنس کامیابی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اللہ سے سجدے میں شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی خوبصورت ہمسفر عطا کی ہے۔ علیزے کا ماضی کیا تھا میں نے کبھی اس کے سامنے محسوس نہیں کروایا، اور آج کل کے مرد چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیوی کو گالیاں اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر وقت گزر گیا، اللہ نے ہمیں پہلی بیٹی عطا کی، ہم بہت خوش ہوئے۔
پھر ہمارے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ چاروں بچے پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ علیزہ نے میری زندگی کو جنت بنا ڈالا تھا۔ علیزہ کبھی زندگی بھر مجھ سے ناراض نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے میں کچھ دنوں کے لیے لندن گیا۔ علیزہ میرے بنا اتنی اداس ہو گئی کہ وہ اسے بخار ہو گیا اور ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ پاپا آپ گھر آ جائیں، ماما بہت اداس ہیں۔ علیزہ میری جنت ہے۔ آج ہم 70 سال ہو گئے ایک ساتھ۔ علیزہ آج بھی میرے کندھے پر سر رکھ کے سوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں علیزہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے والا ہوں، تو علیزہ اپنے دل پہ میرا ہاتھ رکھ کے کہتی ہے علیزہ کی دھڑکن تمہاری دھڑکن کے ساتھ رکتی ہے اور بند بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں۔